السلام علیکم دوستوں، ملک پاکستان کو بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال، تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال بھی اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے ملک پاکستان میں معاشی بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت اپنی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ ایک طرف IMF کی جانب سے دیے گئے قرض ہیں اور اس کے بعد سعودی عرب، چین اور UAE جیسے دوست ممالک سے 3 سے 4 ملین ڈالر فنڈز آنے کے بعد پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے اور ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ان سب باتوں اور اقدامات کا پاکستان کی عوام کو فی الحال کوئی خاصا ریلیف نہیں مل رہا، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت اب کیا نیا پلان کر رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں معیشت کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان سب حوالے سے آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین ہونے والے اہم ترین معاہدے سے متعلق بھی تفصیلات شیئر کریں گے کہ حالیہ ہونے والے یہ معاہدے پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا کارساز کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ چین نے حالیہ قرض کے حوالے سے پاکستان کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ کیا ہے وہ ریلیف، یہ آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے۔ دوستو، پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سستی LNG معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اور اس معاہدے کے تحت پاکستان آذربائیجان سے ہر ماہ ایک اسپاٹ LNG کارگو خریدے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پیٹرولیم صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معاہدے کی مدت 1 سال ہے، جو کہ مزید 1 سال بڑھایا جا سکتا ہے۔ معاہدے کے دوران ہر ماہ LNG کا ایک جہاز خریدا جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت اگر ہم کارگو نہیں لیں گے تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ LNG کارگو کی خریداری کا اختیار پاکستان کے پاس ہوگا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم پیش رفت ہے۔ دوستو، پاکستان کے دیگر ممالک سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور مصدق ملک، بلاول بھٹو، اسحاق ڈار اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس بات کا اعتراف بار بار کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کو معاشی بدحالی کے جس بھنور سے ہماری حکومت نے نکالا ہے، اس کا اندازہ تنقید کرنے والوں کو نہیں ہے۔ پہلے روس سے سستا خوردنی تیل کا معاہدہ اور اس کے بعد پھر آذربائیجان سے LNG گیس کا معاہدہ۔ دونوں ممالک آنے والے دنوں میں پاکستان کی ترقی کی راہ میں گیم چینجر ثابت ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی CPEC کے حوالے سے بھی بڑی مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ چینی کمپنی کے تعاون سے CPEC پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے اور چین پاکستان کے لیے ایک سچے دوست کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے چین نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ چین کی جانب سے حالیہ پاکستان کا 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرضہ مؤخر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کے لیے قرضہ 2 سال کے لیے مؤخر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چین نے ایگزائم بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے اور اس قرضے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام قرض معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جولائی 2025 تک توسیع کی گئی ہے، یعنی کہ پاکستان قرض کی ادائیگی میں ریلیف ملے گا اور جو ڈالرز کا بندوبست کرنا تھا وہ ابھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل چین نے 18 جولائی کو پاکستان کے 60 کروڑ ڈالر رول اوور کیے ہیں، جس کی تصدیق وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ چین نے پاکستان کو 600 ملین ڈالر رول اوور کیے ہیں، جس سے پاکستان کے ذخائر میں 600 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ دوستو، ملک پاکستان اس وقت کئی چیلنجز سے دوچار ہے۔ جب سے PDM کی حکومت نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے،
तब से लेकर आज तक शहबाज एंड कंपनी मैशत की बेहतरी के लिए कोशां हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए कोशिश की और इसके बाद इसहाक डार ने भी अपने तजुर्बात से मुल्क की ज़खायर बढ़ाने और माशी पॉलिसियों को बेहतर करने के लिए कोशिश की। इस बात में कोई शक नहीं कि इन तमाम कोशिशों से पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो अब काफ़ी हद तक टल चुका है। अलबत्ता आवाम के लिए इन तमाम तर इक़दामात में कोई खासा रिलीफ नजर नहीं आ रहा। महंगाई की शरह में बदतरीज इजाफा हो रहा है और रोजगार के मौके सुकड़ कर रह गए हैं। दोस्तों, मुल्क में इस वक्त बिजली, गैस और पानी समेत तमाम तर बुनियादी जरूरियात का फुकदान है। इन तमाम तर बुनियादी जरूरतों की तलब और रसद में कमी के बाइस आवाम को बुनियादी जरूरियात जिंदगी में मैसर नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान की मईशत पहले ही खतरे में है और दूसरी जानिब कुदरती आफात का भी पाकिस्तान को गुज़िश्ता 18 महीनों से काफी ज्यादा सामना रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मुल्क में इजाफी बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल है और इससे निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। पिछले साल भी सैलाब ने आधे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से हमारी ज़राई पैदावार काफी मुतासिर हुई थी। इसके बाद हालिया बारिशों के बाइस एक बार फिर मुल्क में सैलाब का खतरा है और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से भी अहम तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं।